8ویں امام بیٹھے گریہ کر رہے تھے. میں سب کے جملے پیش کر رہا ہوں جلدی جلدی, ایک دو جملے ہر امام سے متعلق. چھٹے امام علیہ السلام سے متعلق ملتا ہے کہ جب چھٹے امام کے گھر پہ کوئی آیا نا تو دیکھا کہ مولا بہت زیادہ گریہ کر رہے ہیں. کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا آج عاشورے کا دن ہے. ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کوئی مرثیہ کہا ہے, کوئی شعر کہا میرے جد حسین کی شہادت پہ؟ کہا ہاں مولا میں نے شعر کہے. کہا ذرا سناؤ. جب وہ سنانے لگا امام نے کہا رک جا بھی نہ پڑھ. امام نے خادم سے کہا ذرا پردے کا اہتمام کر دے, میری ماں سے, میری بہنوں سے, میری بیٹیوں سے, میری زوجہ سے کہہ دے مجلس ہونے والی ہے, وہ بھی آ جائیں. جیسے پردہ کھینچا نا کہ ایک مرتبہ امام کی جو گھر میں خادم تھا اس نے جا کے آواز دی, کسی خادمہ سے کہا کہ امام کی طرف سے حکم آیا, امام کی والدہ حضرت ام فروہ کو بتا دو مجلس حسین ہونے والی ہے. جیسے پردہ کھینچا امام کی والدہ آ کے بیٹھ گئیں, امام کی بہنیں آئیں, امام کی بیٹیاں بھی آ گئیں, امام کی زوجہ بھی آ گئی, سب آ کے بیٹھ گئے. وہ جو شاعر تھا نا وہ امام کی والدہ کے خاندان سے تھا, حضرت ام فروہ کے خاندان سے تھا. ایک مرتبہ اس نے اشعار پڑھنا شروع کیے تو آواز آنے لگی, امام کی والدہ بلند آواز سے رونے لگیں. جب امام کی والدہ کی رونے کی آواز آئی نا تو ایک مرتبہ اس شاعر نے جناب ام فروہ سے کہا کہ اے ام فروہ اگر آپ زیادہ روئیں گی تو آپ کا بیٹا آ کے آپ کو دلاسا دے گا. وہ کیونکہ امام کی والدہ کے خاندان سے تھا, بھانجا تھا ظاہراً, تو اس نے کہا اے بی بی ام فروہ اگر آپ زیادہ روئیں گی نا تو آپ کا بیٹا امام صادق آپ کو آ کے دلاسا دے گا, گلے سے لگائے گا, آپ کے آنسوؤں کو صاف کرے گا, اگر آپ کے ہوش ہو کے گر گئی تو پانی پلائے گا. لیکن ام فروہ جب آپ کی پھپھیاں روتی تھیں انہیں شمر تازیانے مارتا تھا, انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا. ایک مرتبہ امام نے کہا الباب الباب دروازہ بند کر دو. سارے مدینے والے دروازے پہ آ کے جمع ہو گئے تھے. امام نے کہا دروازہ بند کر دو. کسی نے پوچھا مولا دروازہ کیوں بند کر دے؟ گا میرا بیٹا بے ہوش ہو کے گر گیا ہے, میرے جد حسین کی مجلس میں میرا بیٹا موسیٰ کاظم بے ہوش ہو کے گر گیا ہے. دیکھا تو امام نے نام نہیں لیا, امام نے کہا میرا بیٹا بے ہوش ہو کے گر گیا. دیکھا تو امام کے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم بے ہوش تھے. کہا کیا بات ہے؟ کہ میں اپنے جد کے مصائب کو برداشت نہیں کر پاتا. بس میں جب آپ روتے ہیں تو کوئی پابندی تو نہیں نا آپ کے رونے پہ, آپ کو کوئی روکتا تو نہیں ہے کہ مت گریہ کیجئے گا. امام رضا کے چند جملے پیش کروں گا. امام رضا بھی بیٹھے تھے. ایک مرتبہ ریان ابن شبیب امام کے صحابی ہیں آئے. کہا پوچھا مولا کیا بات ہے, اتنے افسردہ کیوں ہیں, آنکھوں میں اتنے آنسو کیوں ہیں مولا, آپ کی پوری ریش مبارک تر ہو گئی ہے. امام نے کہا یا ابن شبیب, شبیب کے بیٹے تمہیں نہیں پتا آج عاشورے کا دن ہے؟ کہا مولا حکومت اعلان نہیں کرتی ہے, کوئی غم کا اعلان نہیں ہوتا. کہا نہیں آج عاشورے کا دن ہے. کہا مولا ذرا اپنے جد کی کوئی مسائل تو سنائیں. امام نے کہا انہو ذبح کالکبش, ان کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوزفند کو ذبح کیا جاتا ہے, جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ روایت بڑی مستند روایت ہے, اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ امام نے فرمایا ہے. علماء نے بڑی بحث کی امام نے کیوں کہا ایسے ذبح کیا جیسے گوزفند کو ذبح کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ایک بھیڑ کو جب ذبح کرنے لگتے ہیں تو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں. امام حسین کے ہاتھ پاؤں باندھے نہیں گئے تھے. پھر امام نے کیوں شبیہ دی ہے؟ پھر دیکھیں جب رسول خدا نے کہا نا علی اسد اللہ, علی شیر خدا ہے, تو وجہ شباہت جو ہے وہ شجاعت ہے. یہاں پہ بھیڑ سے کیوں تشبیہ دی ہے اس پہ بڑی بحث ہے. کہ جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے ویسے ذبح کیا گیا امام حسین کو. بھئی امام حسین کے ہاتھ پاؤں باندھے نہیں گئے تھے, کیوں امام رضا نے تشبیہ دی؟ جب بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے نا تو اسے پہلے پانی پلا دیا جاتا ہے. امام حسین کو پانی نہیں پلایا گیا تھا. پھر کیوں کہا امام رضا نے جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں جب ایک بھیڑ کو ذبح کرنے لگتے ہیں نا تو اسے دوسری بھیڑوں سے چھپا دیا جاتا ہے, چھپا کے ذبح کیا جاتا ہے. امام حسین کو چھپا کے ذبح نہیں کیا گیا تھا, بہن 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی. پھر کیوں کہا امام رضا نے ایسے جیسے گوزفند کو ذبح کیا جاتا ہے؟ مولا کیوں کہا؟ تو علماء کہتے ہیں بس ایک ہی وجہ ہے جو امام رضا نے کہی. جب کوئی ایک بھیڑ کو ذبح کرنے لگتا ہے نا تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا, کوئی نہیں کہتا مت مارو اس بھیڑ کو, مت ذبح کرو, ارے تم بھیڑ کو ذبح کیوں کر رہے ہو, کوئی نہیں کہتا بھیڑ کو ذبح مت کرو. امام رضا کہتے ہیں جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے ہمارے جد کو ایسے ذبح کیا, کوئی روکنے والا نہیں تھا. مت مارو حسین کو, یہ زہرا کا لال ہے, یہ نواسہ رسول ہے. بس ایک بہن کھڑی تھی جناب زینب, بار بار دامن پھیلا کے کہتی تھی اما فیکم مسلم, کہ تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں, یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے. میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا. مت مارو حسین کو.
اجرکم اللہ۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اپنے جد کا بہت زیادہ غم ہے، میری پھپھیاں کھڑی دیکھ رہی تھی۔ میں ایک سوال کروں اپنی ماؤں بہنوں سے، اگر آپ کے سامنے آپ کے بچے کو کوئی تماچا بھی مار دے آپ سے برداشت نہیں ہوگا؟ جناب زینب کی آنکھوں کے سامنے ایک مرتبہ شمر نے ہاتھ میں خنجر لیا، جب سر سے امامہ اتارا جناب زینب نے کہا بھیا، امام حسین نے کہا یا زینب ارجعی الی الفسطیٰ، زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ، آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لیکن جناب زینب نے رخ نہیں پھیرا۔ جب اس نے خنجر چلایا امام حسین نے کہا او شمر مجھے مت مار، میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، میں زہرا کا لال ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ اس نے ایک مرتبہ سیدھا کیا، پھر سامنے سے گلا کاٹا۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد حسین پہ، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ، جب شمر سینے پہ سوار تھا، آخذ بِلِحْيَتِهِ، ان کی داڑھی کو پکڑ رکھا تھا۔ میں تمام کر دیتا۔ امام رضا علیہ السلام کا آخری وقت تھا۔ بھئی تاریخ نے لکھا 3 ایسی بہنیں ہیں جو بھائیوں کے ساتھ گئی ہیں۔ پہلی جناب کلثوم ہے جو جناب موسیٰ کے ساتھ گئی، دوسری جناب زینب جو امام حسین کے ساتھ گئی، تیسری بہن جناب معصومہ قم جو امام رضا کے ساتھ گئی۔ جب جناب معصومہ قم پہنچی نا تو ایک مرتبہ کسی سے سنا کہ کوئی بی بی بار بار کہتی ہائے امام رضا مارے گئے، ہائے امام رضا مارے گئے۔ بی بی نے فوراً کنیز سے کہا ذرا بلا کے تو لائے سے کہ کس امام رضا کو یاد کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب معصومہ نے پوچھا تو بار بار کیوں کہتی ہے ہائے امام رضا مارے گئے؟ کہا بی بی آپ کیسی شیعہ ہیں، آپ کو نہیں پتا شیعوں کے 8ویں امام کو زہر دے دیا گیا۔ جناب معصومہ رونے لگی کہ ہائے میرا بھائی مارا گیا، مجھے پردیس میں پتہ نہ چلتا، کسی بی بی کو پردیس میں نہ خبر ملے بھائی مارا گیا۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا او بی بی معصومہ، آپ ام میں تھی بھائی مشہد میں، لیکن جناب زینب دیکھ رہی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ میں نے تمام کر دیا۔ جب جناب زینب مدینے واپس آئی نا تو روایت کے الفاظ ہیں بی بی سب سے پہلے اپنے نانا کے روضے پہ گئی۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، مختصر سے دعا کرواؤں گا، ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ میں آپ لوگوں کو نہیں دیکھ پاتا اس وقت، لیکن اگر آپ دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ جب جناب زینب آئی نا نانا کے روضے پہ، بی بی نے بلند آواز سے رو کے کہا نانا، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے روضہ رسول کر، بلند آواز سے کہا یا جدہ انی ناعیت الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لے کے آئی۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ نانا جب شمر نے خنجر چلایا میں 70 قدم کے فاصلے پہ تھی۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ مدینے والے اتنی بلند آواز سے رو رہے تھے کہ جناب زینب کی آواز نہیں آ رہی تھی، بی بی کی آواز دب گئی تھی۔ لوگ چیخے مار مار کے رونے لگے، ارے حسین کو اس طرح سے مارا گیا۔ سارا مدینہ رو رہا تھا، بی بی کی آواز دب گئی، بی بی خاموش ہو گئی۔ جب سب خاموش ہوئے نا تو بی بی نے ایک جملہ کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں اپنے بازوؤں کے نشان دکھاتی، نانا میں آپ کو بتاتی آپ کی امت نے مجھے کتنے تازیانے مارے۔ بس بھئی سارا مدینہ رونے لگا، بی بی آپ کو تازیانے مارے گئے، علی کی بیٹیوں کو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی بی بی نے ایک مرتبہ کہا امام سجاد سے، بیٹا سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے ماں کی قبر پہ لے چلے۔ صرف امام معصوم جانتے ہیں جناب سیدہ کی قبر کہاں ہے، دوسروں کو جاننے کی اجازت نہیں۔ امام سجاد نے کہا باقی سب لوگ گھر چلے جائیں، میں اپنے پھپھی کو کچھ دیر کے لیے اپنی دادی کی قبر پہ لے جاؤں۔ جب لے کے آئے نا کہا پھپھی اماں یہ میری دادی کا روضہ ہے۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ سامان کھولا،
جناب سید الشہداء کا کرتا نکالا اور جناب سیدہ کی قبر پہ بچھا دیا. قبر پہ بچھا کے ایک جملہ کہا اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے. ایک مرتبہ قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا, محسوس ہوتا تھا جیسے قبر میں کوئی تڑپ رہا ہے. جناب زینب نے رو کے کہا اماں برداشت نہیں ہوا آپ سے, اماں آپ نے کرتا دیکھا ہے, میں نے لاشا پامال ہوتے دیکھا ہے. علماء کہتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے باپ سے اپنی مصیبت چھپا سکتی ہے, اپنے مصائب کو اپنے بیٹوں سے چھپا سکتی ہے, بھائیوں سے چھپا لے گی, لیکن جب ایک خاتون اپنی ماں سے ملتی ہے نا تو چھپا نہیں پاتی. جیسے ہی جناب زینب آئی نا ماں کے روضے پہ تڑپنے لگی کہ اماں اماں میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی, اماں جب شبر نے حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالا. بی بی بہت تڑپی, بہت روئی. امام سجاد نے پھپھی کا بازو تھاما. آخری مجلس ہے نا اس لیے میں پڑھ رہا ہوں, اب اگر برداشت کر پائے آپ, میں بڑے سخت میں کہنے والا ہوں آگے, اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. امام سجاد نے پھپھی کا بازو تھاما, کہا پھپھی اماں بس کیجئے. اٹھایا کہ گھر چلیں. کہاں لے کے آئے؟ اپنے گھر لے آئے, امام حسین کے گھر لے کے آئے. جب گھر لے آئے نا تو جناب زینب نے ہر بی بی سے پرسہ لیا, سب کو پرسہ دیا, بتایا کیا کچھ ہوا. بس ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا, کہا سید سجاد اپنی پھپھی سے کہو گھر واپس آ جائیں. آپ کو پتا ہے جب جناب زینب کے سامنے لاشیں لائے گئے تھے, جناب اون محمد کی بی بی نہیں روئی تھی, بی بی نے آنکھیں بند کر لی تھی. جب شام میں شہداء کے سر واپس آئے نا, بی بی نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی. جب جناب فضہ نے کہا نا بی بی بیٹوں سے ودا کر لیں, کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں, صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی, میں نے حسین کا صدقہ دے دیا. یہ جناب زینب نے بہن کی حیثیت سے نہیں کیا, امام وقت کے لیے اولاد کو قربان کیا, تاکہ تاریخ میں کبھی بھی امام پہ وقت آئے ہر ماں اپنی اولاد کو قربان کرنے لئے تیار ہو. ایک مرتبہ بی بی نے شام میں بیٹوں کے لیے سروں کو دیکھا, آنکھیں بند کر لی. چہلوں پہ دوبارہ کربلا واپس آئیں, ہر قبر پہ گئیں, بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئیں. جب بیٹوں کی قبروں کے پاس سے گزری نا تو آنکھیں بند کر کے کہا اون محمد الوداع, اون محمد خدا حافظ, اون محمد ماں جا رہی ہے. بی بی ایک مرتبہ مدینے واپس آئی, نانا کے روضے پہ گئیں, بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. ماں کی قبر پہ گئیں, لیکن کہیں پہ بھی بیٹوں کا شکوہ نہیں کیا. بھائی کے گھر گئیں, بیٹوں کا ذکر نہیں کیا, لیکن آخر ماں تھیں, کب تک برداشت کرتے ہیں. جیسے جناب عبداللہ نے بلایا نا کہ گھر واپس آ جائیں, بی بی نے سر پہ برقع رکھا. جب چلنے لگی بی بی کا دل تڑپنے لگا, کلیجہ منہ کو آنے لگا, بی بی کے پاؤں لرزنے لگے. ایک مرتبہ تڑپتی ہوئی گھر پہنچی, جیسے ہی گھر میں آئی صحن میں 2 جانمازیں بچھی دیکھی, جانمازیں اٹھا کے سینے سے لگائی اور تڑپ کے رونے لگی کہ اون محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا, مجھے کوئی لے جائے, میں جینا نہیں چاہتی. بی بی بہت تڑپی, ابھی گریہ کر رہی تھی, زمین پہ بیٹھی. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار گھر میں آ گئے, لیکن بی بی کو پہچان نہیں سکے. نہ جانے کیا بیت گئی جناب زینب پہ, جناب عبداللہ نے پہچانا نہیں یہ زینب ہے. ایک مرتبہ جناب زینب کو دیکھا, کہا بی بی کیا بات ہے, اب کیوں آئی ہیں ہمارے گھر میں, میری زوجہ گھر نہیں ہے, چلی جائیے. جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے. ایک مرتبہ بلند آواز سے لوگوں کہا عبداللہ پہچانا نہیں, عبداللہ میں زینب ہوں, ہم لٹ گئے, برباد ہو گئے, عبداللہ اون محمد مارے گئے. نہ جانے جناب عبداللہ نے کیا دیکھا, زمین پہ گر گئے. بوڑھے بھی تھے, بیمار بھی تھے. ایک مرتبہ ہمت کر کے پھر اٹھے. جب دوسری مرتبہ زمین پہ گرے نا, جناب زینب سے رہا نہ گیا. پوچھا عبداللہ کیا بات ہے, بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی. جناب عبداللہ نے دیکھا جناب زینب کے ہاتھ ابھی بھی سر پہ ہے. جناب عبداللہ نے کہا زینب وہ دونوں حسین پہ قربان, میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا, مجھے بیٹوں پہ صبر آ گئے, لیکن زینب میرے ایک سوال کا جواب دیجئے. جناب زینب نے کہا عبداللہ کیا سوال ہے, کہا زینب یہ کلائیوں پہ نشان کیسے. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں, کوفہ و شام کے بازار, شرابی کا دربار, مجمع عام, علی کی بیٹیاں, ہاتھوں میں پتھر, باغیوں کے نعرے.
چادر جناب زینب کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ بس بھئی یہ دعا نہیں کرا پاؤں گا، اب نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت ہے نہ آپ میں سننے کی طاقت ہے، بس بھئی آپ میں سننے کی طاقت نہیں۔ میں ایک صرف سوال کروں آپ سے، آپ نے کبھی اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو 1 یا 2 سال بعد دیکھنے کے بعد پہچاننے سے انکار کیا کبھی؟ قریبی رشتہ دار ہو پہچان نہ سکے ہوں، جناب عبداللہ پہچان نہیں سکے۔ امام سجاد فرماتے جتنی بیویاں کربلا گئی تھی نا، جب واپس آئیں تو پہچانی نہیں جاتی تھی۔ پوچھا مولا کیوں نہیں پہچانی جاتی تھی؟ کہ بال سفید ہو گئے تھے، کہ کمر ٹوٹ گئی تھی، ہر بیوی بیمار رہتی تھی۔ جب پوچھا امام سجاد سے جناب محمد حنفیہ نے کہ آپ کون ہیں، مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ کہا چچا کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا، آپ کون ہیں؟ کہا چچا میں سید سجاد ہوں۔ جناب محمد حنفیہ نے کہا سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ کہا چچا شرابی کے دربار میں علی کی بیٹیاں کھڑی رہی، ماتم حسین